پڑھتے رہے، تو آخرت کی فکر کر رہے ہیں۔ اسی طرح یعقوب علیہ السلام جب ان کی وفات کا وقت آیا، اپنے بیٹوں کو، اپنی اولاد کو جمع فرما کے ان کو فرمانے لگے کہ اے میرے بیٹوں، میں اب دنیا سے جا رہا ہوں، اب میرے بعد تم کیا کرو گے، کس کی بندگی کرو گے؟ ما تعبدون من بعدی، میرے بعد جو ہے نا تم کس کی عبادت کرو گے؟ یہ انبیاء علیہ السلام اور عام آدمی کی سوچ میں بہت بڑا فرق ہے۔ ایک عام آدمی وہ اپنے مرتے وقت کیا سوچتا ہے کہ میں بہت بڑی دولت چھوڑ کر جاؤں، ایک خوبصورت مکان ان کو دے کر جاؤں، اور میرے بعد جو ہے نا ان کو کسی قسم کا مکان بنانے کی ضرورت نہ پیش آئے۔ یہ ایک عام آدمی کی سوچ ہے۔ ایک سرمایہ دار تاجر وہ چاہتا ہے کہ میں بہت بڑا سرمایہ چھوڑ کر جاؤں، میں فیکٹریاں چھوڑ کر جاؤں، ملوں کو چھوڑ کر جاؤں، اور ان کے امپورٹ اور ایکسپورٹ کے لائسنس ہوں، ان کو باہر سے اور اندر سے چیز منگوانے کی لیے کوئی پریشانی نہ ہو، تو میرے بچے جو ہے نا میرے بعد بہت سے بڑے تاجر بنے۔ اسی طرح جو ہے نا فیکٹریوں والا ایک سروس ملازم وہ یہ چاہتا ہے کہ میں جہاں ملازمت کر رہا ہوں میرا بیٹا مجھ سے بڑے عہدے پر ہو، میں اگر جو ہے نا چھوٹے عہدے پر ہوں تو وہ بڑے عہدے پر ہو، کوشش کرتا ہے۔ تو یہ ایک عام آدمی کی سوچ ہے، لیکن انبیاء کی سوچ بہت اعلیٰ ہے۔ وہ فرماتے ہیں اپنے آخری وقت میں، حضرت یعقوب علیہ السلام، لا تعبدون من بعدی، اے میری اولاد میرے بعد کس کی بندگی کرو گے، میرے بعد تم جو ہے نا کیا کرو گے؟ تو یہ نبی کی سوچ اور عام آدمی کی سوچ میں فرق ہے۔ تو انبیاء کا طرز عمل اختیار کرنا چاہیے کہ سب سے پہلے اولاد کی آخرت کی فکر کرنی چاہیے، اولاد کے لیے آخرت کی راحت اور آخرت کے انعام کی فکر کرنی چاہیے۔ ایک آدمی اپنے بچے کو دھوپ سے بچانے کے لیے جو انتظام کرتا ہے لیکن دہنی آگ سے بچانے کے لیے کوئی فکر نہیں کرتا، تو اس کو کون عقل مند کہے گا؟ دھوپ سے بچانے کے لیے تو ہم خوبصورت برآمدہ تیار کر کے دیں گے، خوبصورت مکان بنا کر دیں گے کہ اب جو ہے میرے بیٹے کو، میری اولاد کو دھوپ نہ لگے، لیکن آخرت کی فکر نہ کریں جو دہنی آگ ہے، تو یہ بہت بڑی کمزوری ہے، یہ بہت بڑی حق تلفی ہے۔ یہ انبیاء کا طرز عمل ہمارے دل و دماغ پر یہ جو ہے نا یہ دستک دے رہا ہے کہ اس طرح اولاد کی فکر کرنی چاہیے، اور اولاد کی فکر والدین پر فرض ہے اور اولاد کا حق ہے۔ اولاد کی تربیت کرنا یہ والدین کی ذمہ داری ہے، اور اولاد کا حق ہے کہ ان کی صلاح و فلاح کی فکر کی جائے۔ اس سے بہت زیادہ فائدے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اولاد جو ہے نا وہ انسان کے بہت قریب ہوتی ہے، جسمانی طور پر، طبی طور پر اولاد کی فکر جو ہے نا وہ والدین جتنی کر سکتے ہیں وہ اور کوئی نہیں کر سکتا۔ اور دوسرا یہ کہ والدین جو کام کر رہے ہیں، اکثر ایک دین کا کام کر رہے ہیں، جب اولاد اس کی معاون اور مددگار ہوگی، اولاد کی فکر کرے گا، وہ معاون اور مددگار ہوگی، تو والدین کے اس مشن کو پہنچانے میں وہ بہت زیادہ جو ہے نا بہت زیادہ اس میں جو ہے نا والدین کو فائدہ ہوگا، ان کا مشن آگے چلے گا کہ خود گھر کے افراد اس کے ساتھ مل گئے۔ اور اللہ تعالیٰ نے بھی ذمہ داری لی ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ یہ ذمہ داری ڈالی گئی ہے، پہلے اپنی فکر کرو، پھر اپنی اہل و عیال کو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو فرمایا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے میرے نبی اپنے قریبی رشتہ داروں کو سب سے پہلے ڈراؤ، اپنے قریبی رشتہ داروں کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فاران کی چوٹی پر کھڑے ہو کر آواز دے رہے ہیں، یا معشر قریش، یا بنی عبد المطلب، یا بنی ہاشم، یعنی ایک ایک خاندان کے افراد کو آواز دے رہے ہیں۔ وہ سب اکٹھے ہو کر فرماتے ہیں کہ میں تم سب کی طرف اللہ کا نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں، لا الہ الا اللہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ۔ تو سب سے پہلے اپنی فکر، اپنے اہل و عیال کی فکر اور آخرت کی فکر۔ اور فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اے میرے نبی اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کیجیے اور خود بھی اس پر قائم رہیے، وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، خود بھی اس پر پابند رہیے۔ تو اب یہ قرآن حکیم کی آیات ہمیں کیا سمجھا رہی ہیں؟ ہمیں ذمہ دار بنا کر بھیجا گیا ہے، ہم ذمہ دار ہیں۔ گھر کے جو افراد ہیں، گھر کے جو بڑے، وہ ذمہ دار ہیں۔ أَلَا كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَن رَعِيَّتِهِ، فرمایا تم میں سے ہر بندہ نگہبان ہے اور قیامت کے دن ان کے باتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ ہم سے اولاد کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تم نے ان کی کتنی فکر کی، دنیا کی فکر کرتے تھے، آخرت کے بارے میں ان کی کیا فکر کی تھی، یہ ہم سے پوچھا جائے گا۔ قرآن حکیم کے یہ آیات ہمارے دل و دماغ پر دستک دے رہی ہیں، اور یعقوب علیہ السلام کا یہ واقعہ ہمیں جھنجھوڑ رہا ہے کہ انہوں نے آخری وقت کیا فرمایا، ما تعبدون من بعدی، اے میری اولاد میں دنیا سے جا رہا ہوں، میرے بعد تم کس کی بندگی کرو گے، میرے بعد کس کی اطاعت کرو گے؟ تو انہوں نے جواب دیا نعبد الہک و الہ آبائک، وہ بھی انبیاء کی اولاد تھے، وہ بھی کوشن ضمیر تھے، بولے ہم عبادت کریں گے تیرے معبود کی، تیرے آباء و اجداد کے معبود کی۔ تیرے آباء و اجداد ابراہیم، اسماعیل، اسحاق ہیں،
الہ واحدہ، جو ایک ہی معبود ہے، ہم اسی کی بندگی کریں گے، ہم اسی کی عبادت کریں گے، ونحن له مسلمون، اور ہم اسی کے فرما بردار بن کر رہیں گے۔ تو اب یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ اولاد کی جو ہے نا دنیا سے زیادہ آخرت کی فکر کرنی چاہیے۔ اس لیے جو ہے نا یہ ہماری ذمہ داری ہے، جو گھر کا سربراہ ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ قیامت کے دن اس سے پوچھا جائے گا۔ اسی طرح فرمایا کہ بیٹیوں کی تربیت وہ زیادہ کرنی چاہیے، بیٹیوں کی، کیونکہ بیٹے تو اور جگہ سے تربیت حاصل کر لیتے ہیں، لیکن بیٹی کی تربیت سب سے پہلے والد کی ذمہ داری ہے، اور دوسرے نمبر پر شوہر کی ذمہ داری ہے، اور کسی کی ذمہ داری نہیں ہے۔ ہم جو ہے نا کہیں کہ کسی اور کی ذمہ داری ہے، نہیں، سب سے پہلے والد کی ذمہ داری ہے، والد اپنی بیٹی کی تربیت کرے، جب بیٹی پھر شوہر کے پاس چلی جائے پھر اس کی ذمہ داری ہے، یہ دونوں ذمہ دار ہیں۔ اور یعنی آج کل تو معاشرے کے اندر یہ ہو گیا ہے کہ جلسے جلوس اور عورتوں کے اکٹھ، یہ جو ہے نا اکثر ہمارے احباب منع فرماتے ہیں، کیونکہ جہاں عورتیں اکٹھی ہوتی ہیں وہاں فتنے پھیلتے ہیں، فتنہ پھیلنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ یہ ایک دوسرے کے اکٹھ کر کے ان کے پروگرام کرنا اور ان کے جو ہے نا آپس میں محفلیں سجانا، یہ جو ہے نا عورت کی کوئی ذمہ داری نہیں۔ اگر عورت کی ذمہ داری ہوتی تو اللہ تعالیٰ کو مستقل نبی عورت بنا کر بھیج دیتے عورتوں کی طرف۔ یہ جو ہے نا ہمارا فتنہ ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اس لیے سب سے پہلی عورت کی ذمہ داری وہ والد پر ہے، اور پھر دوسرے نمبر پر شوہر اس کا ذمہ دار ہے، وہ اس کی دینی اخلاقی ہر اعتبار سے تربیت کرے، اور عورتوں کی ذمہ داری نہیں ہے۔ بعض ہمارے اکثر احباب اس کو منع فرماتے ہیں۔ تو فرمایا کہ میرے بعد تم کس کی بندگی کرو گے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم تیرے آباء و اجداد کی بندگی کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا ان کا یہ واقعہ قرآن حکیم کے سینے میں محفوظ کر کے قیامت تک ہمیں جو ہے نا یہ بتلایا کہ یہ ذمہ داری انبیاء اپنی اولاد کی کس طرح نبھاتے تھے، تو ہمیں بھی نبھانی چاہیے۔ آگے فرمایا تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم۔ فرمایا انبیاء کی ایک جماعت وہ گزر چکی جو پہلے جا چکے، وہ اولاد کی فکر کرتے ہوئے گئے۔ اسی طرح فرمایا صرف اولاد کے لیے بلکہ امتوں کی بھی فکر کرتے گئے، لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم۔ فرمایا کہ یہ نہ سمجھنا کہ ہم انبیاء کی نسل میں سے ہیں، انبیاء کی اولاد میں سے ہیں اور یہ ہماری نسل میں ہونا کافی ہو جائے گا، نہیں، بلکہ ان کے اعمال ان کے کام آئیں گے اور تمہاری کمائی تمہارے کام آئے گی۔ جو انہوں نے کمایا وہ ان کو فائدہ دے گا، اور جو تم کما رہے ہو وہ تمہیں فائدہ دے گا۔ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور تم سے ان کے اعمال کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا، ان کے اعمال کے بارے میں تم سے نہیں پوچھا جائے گا۔ قرآن حکیم نے دوسرے مقام پر اور واضح فرمایا وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا، جو نفس جو کمائے گا وہ اسی پر ہوگا، اچھا کمائے گا اچھائی ہوگی، برا کمائے گا برائی ہوگی۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا قیامت کے دن۔ اور بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اور زیادہ واضح ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے بنی ہاشم، ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن اور لوگ تو اپنے اپنے اعمال صالح لے کر آئیں اور تم اعمال صالح سے غفلت برتو اور صرف میرے نسب کا بھروسہ لے کر آؤ، اور میں اس روز تم سے یہ کہوں کہ میں اللہ کے عذاب سے تمہیں نہیں بچا سکتا۔ یہ حدیث پاک کے الفاظ اپنی برادری کو، بنی ہاشم کو خطاب کرنے فرمایا کہ میرے نسب پر بھروسہ کر کے نہ بیٹھ جانا بلکہ نیک اعمال لے کر آنا۔ اور حدیث پاک میں ہم بتا بھی عملہ لم یسر بھی نسبہ، جس شخص کو اس کے عمل نے پیچھے ڈال دیا اس کو اس کا نسب آگے نہیں بڑھا سکے گا۔ تو صرف نسب پر بھروسہ کر کے ہم عموماً جو لوگ کہتے ہیں ہم آل رسول ہیں، ہم آل نبی ہیں، ہم جو ہے نا اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، تو یہ صرف نسبت کام نہیں آنے والی بلکہ اعمال ضروری ہیں۔ قرآن حکیم یہ واضح طور پر اعلان کر رہا ہے لہا ما کسبت، ان کے لیے وہ ہے جو انہوں نے کمایا، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اور تمہارے لیے وہ ہے جو تم کماؤ گے۔ اگر ایسا ہوتا تو ابراہیم علیہ السلام کا باپ آزر وہ جہنم میں نہ جاتا، اسی طرح نوح علیہ السلام کا بیٹا کنعان وہ ان کے سامنے گھر نہ ہوتا۔ کہ انبیاء کی نسبت اگر صرف کافی ہوتی تو ان کی یہ اولاد ان کے سامنے نہ برباد ہوتی اور ان کو جہنم کے ٹکٹ نہ جاری کیے جاتے۔ تو فرمایا کہ سب سے بنیادی چیز وہ انسان کا ایمان اور عمل صالح ہے، اور دوسرے نمبر پر نسبت ہے۔ نسبت پھر جو ہے اگر ساتھ ہے ایمان بھی ہے عمل صالح بھی ہے، پھر نسبت انسان کو بہت آگے تک پہنچاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔